اور جیسا کہ ہم آپ کو اکثر و بیشتر اس بارے میں انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں کہ دنیا اب بہت آگے بڑھ گئی ہے، میڈیکل سائنس نے ترقی کر لی ہے، بہت ساری بیماریوں سے نبرد آزما لڑنے کے لیے نئی نئی میڈیسن نئی ویکسینیشن ایجاد ہو رہی ہیں، لیکن پاکستان ان ممالک میں سے کچھ ہی ممالک رہ گئے ہیں جہاں پر یہ پولیو کا وائرس ابھی بھی موجود ہے، پاکستان اور افغانستان. اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ رواں سال جو آنے والے پولیو کے جو 2 کیسز ہیں دونوں بنو سے رپورٹ ہوئے ہیں، اور گزشتہ سال بھی یہاں پولیو وائرس کا کیس رپورٹ ہوا تھا، اور کوئٹہ میں انسداد پولیو ٹیم کی سیکیورٹی پر مامور 2 اہلکاروں پر فائرنگ بھی ہوئی، یعنی کہ اس قدر لوگوں کے اندر جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے ابھی بھی اویئرنیس نہیں ہے. اچھا ایک اور چیز بھی اور ہے، لوگ ان کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں جو پولیو ویکسینیشن کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. ٹیسٹ کے نمونے ہیں نا، مثال کے طور پر ہوتا ہی ہے کہ سیوریج یا آپ کی جو گٹر لائنز اور یہ ساری وہاں سے ویسٹ کے نمونے لیے جاتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا یہ پانی میں موجود ہے. تو پشاور میں بھی آیا، اسلام آباد میں بھی آیا، پھر اب یہ جو بنوں کے علاقے میں تو کیس رپورٹ ہو گیا. اور ہم ایک وقت میں سوچ رہے تھے کہ شاید ہم پولیو فری انوائرمنٹ میں چلے جائیں گے، لیکن جو ہمارے قبائلی علاقوں کی صورتحال ہے اور جو یہ علاقے ہیں جہاں پر ایکسیس نہیں دی جاتی اور نہ جانے کیا کیا توہمات ہیں جو اس سے وہ کی جاتی ہیں، اسٹگماز ہیں جو اس سے اٹیچ کیے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں. اچھا یہ پولیو کی تو صورتحال ہو گئی، لیکن اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ہیپاٹائٹس کے حوالے سے جو جگر کی سوجن کہلائی جاتی ہے، اگر اس کو ایک اردو کس طرح میں بات کریں، ہاں جی، ہیپاٹائٹس جگر کے کام کرنے کی صلاحیت کو متاثر کر دیتا ہے. عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا میں ہر سال 10 لاکھ افراد اس مرض کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. اور پاکستان میں کئی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ خون کے ذریعے اور اس طریقے سے پاکستان میں 90 لاکھ مریض ہیں، 45 لاکھ ہیپاٹائٹس کا شکار ہیں، جبکہ ہیپاٹائٹس سی سے 90 لاکھ متاثر ہیں. بالکل جی. اور اے اور ظاہر ہے کہ ای میرے خیال میں جو پھیلتے ہیں وہ آپ کے کھانے پینے میں احتیاطوں کے حوالے سے، کہ وہ اگر آپ کنٹیمنیٹڈ فوڈ یا اس طریقے سے احتیاط نہیں کرتے تو وہ آپ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. تو اس پر گفتگو کرنے کے لیے صدف ہمارے ساتھ کون ہے؟ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر ندا موجود ہیں. ندا علی، اور آپ نے پاکستان سے میڈیسن میں ڈگری حاصل کی ہے اور امریکہ سے گلوبل پبلک ہیلتھ پالیسی اور مینجمنٹ میں مہارت حاصل کی ہے. فی الحال کولیشن فار گلوبل ہیپاٹائٹس ایلیمینیشن ٹاسک فورس فار گلوبل ہیلتھ کے ساتھ ہیپاٹائٹس ایلیمینیشن ریسرچ اور آؤٹ ریچ فیلو کے طور پر کام کر رہی ہیں. تو ندا، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان دا شو. ذرا یہ بتائیے گا کہ ہیپاٹائٹس بی سی کی اویئرنیس ہم لوگوں کو اور کیسے دے سکتے ہیں، کیا ہے اور کس حد تک اسے روکا جا سکتا ہے؟ جی، ہیپاٹائٹس بی اور سی خون سے پھیلنے والے انتہائی مہلک انفیکشن ہیں جن کو سائلنٹ کلر بھی کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انیشل فیز میں اس کی کوئی علامات نہیں ہوتی اور پیشنٹ کو بائی دا ٹائم ہم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں وہ کافی لیٹ ہو چکا ہوتا ہے. اور ویسے بھی یہ انفیکشن اگر کچھ سال تک آپ کے جسم میں رہے تو یہ لیور کینسر بھی کاز کر سکتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے ہمارے پاس ہیپاٹائٹس بی کے لیے ویکسین ہے اور ہیپاٹائٹس سی کے لیے ٹریٹمنٹ ہے. اور یہ زیادہ کامن ہوتا ہے ان لوگوں میں جو آئی وی ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں اور ہیلتھ کیئر سیٹنگ میں خون لگنے سے، بار بار انجیکشن کے استعمال سے، ڈینٹل پروسیجرز سے، باربرز اور بیوٹی سیلونز سے جہاں پہ ایک انسان کے اوزار دوسرے پر استعمال کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ گھر پر جو ڈیلیوریز ہوتی ہیں وہ بہت ہائی رسک ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ وہ مرد حضرات جو مردوں سے تعلق قائم کرتے ہیں وہ پروٹیکشن اگر نہ استعمال کریں تو ہیپاٹائٹس کا مرض یعنی کہ ایچ آئی وی طرز پہ بھی یہ پھیلتا ہے. جی بالکل. اچھا تو اب کریں کیا یہ بتائیں. جب ایک دفعہ ہیپاٹائٹس ہو جائے تو پھر ہمارے پاس 3 طریقے ہوتے ہیں ایک پاپولیشن کو ہیپاٹائٹس سے بچانے کے لیے، جس میں پریونشن، ٹیسٹنگ اور کیور آتا ہے. پریونشن کے لیے میں نے آپ کو بتایا یہی چیزیں ہیں جو ہائی رسک بیہیویئرز ہیں ان سے بچا جائے، اور ہیپاٹائٹس بی کے لیے ہمارے پاس ویکسین ہے. ٹیسٹنگ میں ایک ریپڈ ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کو گھر میں ہی 5 سے 7 منٹ میں رزلٹ دے دیتا ہے، اور اگر اس پہ آپ کا ٹیسٹ پازیٹیو آئے تو اس کے لیے پی سی آر ٹیسٹ کروایا جاتا ہے جس میں یہ ڈٹرمن ہوتا ہے کہ انسان کے جسم میں وائرس کی کتنی تعداد موجود ہے. اور اس ٹیسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کس قسم کی ٹریٹمنٹ دیں گے. ہیپاٹائٹس سی کی ٹریٹمنٹ اب آج کے دور میں کافی سمپل ہے. 3 مہینے کا ایک کورس ہے جو کہ بہت زیادہ مہنگا نہیں ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان ویسے بھی فری آف کاسٹ پرووائڈ کر رہی ہے. تو ہیپاٹائٹس سی کو اس ٹریٹمنٹ کے ذریعے کلیئر کیا جا سکتا ہے. اچھا، ہم نے دیکھا یہ رجحان جو ہے یہ خاص طور پہ جب سروے آتے ہیں تو یہ ہم اکثر و بیشتر جو ہمارے جیلوں میں قید ہیں ان میں بہت پایا جاتا ہے. وہاں پہ کیونکہ وہاں پہ صفائی کا فقدان ہے، لوگوں کو یہ چیزیں پرووائڈ نہیں ہوتی. وہاں کیسے لوگوں تک ایکسیس فراہم کیا جو اسکریننگ اور ٹیسٹ کی بات کریں. دوسرے اب تو بہت ساری اقسام آ گئی ہیں. اس دن ہم سن رہے تھے کوئی جی کیٹیگری آ گئی ہے، تو وہ بھی بتائیے گا کہ وہ کیا ہے.
हेपेटाइटिस डी जी, हेपेटाइटिस जी। डी सिर्फ जी एक्चुअली हेपेटाइटिस जी अभी मेरी एक्सपर्टीज नहीं है और मैं यहाँ पर हेपेटाइटिस बी और सी के हवाले से बात करने आई हूँ. अच्छा, वी थॉट कि हम हेपेटाइटिस के हवाले से बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि उसके मुख्तलिफ टाइप्स भी हैं. तो बाकी एनवायरमेंटल जो कॉजेज़ होते हैं ए और कौन सा होता है, मेरे ख्याल में डी होता है, जो कि आपके कंटेमिनेशन की वजह से, फूड कंटेमिनेशन की वजह से होता है. तो वो तो मेरे ख्याल में प्रिवेंटेबल हो सकता है अगर लोग एहतियात करें. डोंट यू थिंक? जी मैं बिल्कुल आपको बता दूं, हेपेटाइटिस ए और ई पानी और खुराक के जरिए फैलते हैं, तो इनको प्रिवेंट किया जा सकता है. लेकिन हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी ये तीनों ब्लड बॉर्न हैं, जो कि सिर्फ खून के जरिए फैलते हैं. अच्छा, अब एक और चीज़ ये है कि पाकिस्तान में मसाइल बाकी भी काफ़ी हैं. आप ज़ाहिर है कि हेपेटाइटिस के हवाले से प्रिसाइसली और प्राइमरीली आप बात कर रही हैं, लेकिन ये जो पोलियो का एक कंसर्न है हमारे मुल्क में, आप ये देखें एक वक्त था, और ज़ाहिर है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी बड़ा कंसर्निंग है कि आज से चंद साल पहले तक हम बात कर रहे थे कि भाई अभी कुछ अरसे तक केस ना आया तो हम तो क्लियर हो जाएंगे, यानी कि नाइजीरिया हो गया, हमने भी हो जाना है और फिर अफगानिस्तान रह जाएगा. लेकिन फिर उसके बाद आपके जो है वो सीवरेज में आना, उसका सैंपल्स का आना, फिर उसके बाद लोगों केस का का भी रेजिस्ट रिपोर्ट हो करना, जाना. टारगेट करना क्या पोलियो आपको वर्कर्स. लगता है, हाउ डू यू सी इट पैनिंग आउट इन द नियर फ्यूचर, कि कैसे हम बचेंगे, या बच भी सकते हैं या नहीं बच सकते, या ये यूं ही चलता रहेगा अगले 20 साल तक भी पोलियो वैक्सीनेशन की कैंपेन? लेकिन पाकिस्तान ने पोलियो एरेडिकेशन के लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया है, लेकिन हम एक एरिया को लोकलाइज करके वहाँ से पोलियो एलिमिनेट करके ये नहीं कह सकते कि अब यहाँ पोलियो कभी नहीं आएगा. पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ नेबरिंग कंट्री है और हमारी बॉर्डर बहुत पोरस है, और हम आने जाने वाले माइग्रेंट्स पे बिल्कुल कोई इतना चेक नहीं रख सकते कि हर बंदा पोलियो के खिलाफ उसकी जिस्म में रेजिस्टेंस है या नहीं. तो ये चैलेंज तब तक रहेगा जब तक अफगानिस्तान से भी पोलियो एरेडिकेट नहीं हो जाता. और हम जब एनवायरमेंटल सैंपल्स में, सीवरेज के पानी में पोलियो की जांच करते हैं और जब उनके जेनेटिक लिंकेजेस देखते हैं, तो वो सारा पोलियो वायरस सर्कुलेट पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पूरे हिस्से में कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि हमें इकट्ठे होके इसको खत्म करना पड़ेगा. और इसके लिए ऑलरेडी मेजर्स लिए हैं हुकूमत पाकिस्तान ने. अफगानिस्तान और पाकिस्तान की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो कि मिल के पोलियो कैंपेन को कैसे चलाया जाए इस पे बात करती है और इस पे डिफरेंट इकदाम लेती है. ऑल राइट जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर निदा फॉर बीइंग विद अस जी. और आपने देखा ये जी सूरत हाल है. और